پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سرکم ان تقبل صلاتکم، سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں تمہاری نماز اللہ کے پاس مقبول ہو، تمہاری نماز اللہ کے پاس مقبول ہو اگر یہ بات تم کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول کرے، اس سے اگر تم کو خوشی ہوتی ہے تو کیا کرے؟ اگر یہ چاہتے ہیں تم کہ میری نماز اللہ کے پاس مقبول ہو تو فرماتے ہیں سرکار کہ تم میں سے وہ آدمی امامت کرے جو سب سے اچھا ہو، سب سے اچھا جو ہوتا ہے وہ امامت کرے۔ حاضرین، آج کل امامت کا مسئلہ ایسا ہو گیا، داڑھی منڈے ہیں وہ بھی امامت کر لیتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں وہ بھی امامت کر لیتے ہیں، زردے کا پان کھاتے ہیں لوگ امامت کر لیتے ہیں، امامت کے وقت میں اسلامی لباس کرتا پیجامہ پہنے ہوئے رہتے ہیں، باقی اوقات میں پینٹ شرٹ پہ ہر طرف نظر آتے ہیں، وہ بھی امامت کرتے ہیں، جھوٹے ہیں وہ بھی امامت کرتے ہیں۔ نہیں معلوم نماز کو نعوذ باللہ آج تو ایک مذاق بنا لیا گیا ہے۔ کئی ایسے فوٹوز وغیرہ اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ جوتے چپل پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، نماز کا مذاق بنا لیا گیا ہے۔ تو امامت وہ کرے جو تم میں سب سے اچھا ہو، اور سب سے اچھا کون ہے؟ سرکار دوسری حدیث میں فرماتے ہیں تمہارے علماء تم میں سب سے اچھے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو عالم سب سے اچھے ہوتے ہیں، دوسرا عالم کو سب سے اچھا رہنا چاہیے، عالم ہی سب سے اچھا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کوئی اچھا نہ ہو اور کسی مدرسے کی ڈگری حاصل کر لے اور یہ کہے کہ میں عالم ہوں، تو اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ عالم کی شناخت اور علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے، وہ برا نہیں ہوتا، کیونکہ علم اچھائی سکھاتا ہے، علم برائی نہیں سکھاتا۔ تو بہرحال امام جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کسی کے پیچھے تو دیکھیں کہ ہم کس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ ظاہر میں داڑھی منڈا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، گناہگار ہے، اس کے پیچھے ظاہری برائیاں دیکھ کر ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر دل کے اندر برائیاں ہیں تو کیسے نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ کوئی آدمی ایسا ہے معاذ اللہ سرکار کی شان میں بے ادبی بھی کرتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، اولیاء کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں نماز پڑھ لیں، جہاں چاہیں نماز ہو جا سکتی ہے۔ آج کل واٹس ایپ پہ ایک کلپ چل رہی ہے، لوگ پھیلا رہے ہیں، وہ کیا ہے، چند لوگ دوست آپس میں مل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، کوئی دعوت دیتا ہے چلو نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں یہ شیعہ کی مسجد ہے، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ تو مسلمان ہے، شیعہ ہو سنی ہو فلاں ہو، مسلمان ہے نماز پڑھ لو۔ یہ تمہارا نظریہ ہے، تمہارا باطل خیال ہے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سب سے اچھا جو ہوگا وہ امامت کرے۔ ظاہر برا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر باطن اتنا برا ہے کہ نبی کو برا کہتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے، اہل بیت کو برا کہتا ہے، یہ کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ اب جس کا باطن اتنا برا ہے اب اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ اب یہ باتیں کہی جائیں تو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مسلمان ہیں سب مل جل کے رہنا چاہیے، مل جل کے رہو، کاروبار میں مل جل کے رہو، دعوتیں دو ایک دوسرے کو، مل جل کے رہو۔ مل جل کے رہنا نماز میں کیوں، عبادت میں کیوں، دین میں کیوں؟ تو دین میں ایسا کوئی تال میل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اخلاق انسان ہے، انسانیت کے حساب سے آپ اخلاق سے پیش آئیے، انسان ہے ہمدردی کیجئے، انسان ہے اس کی ضرورتیں پوری کر دیجئے، محبت کی بات کیجئے، انسان ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسلام تو جانوروں پر بھی مہربانی کی بات کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ تو ایسا رویہ رکھنا چاہیے، لیکن عبادت اور دین میں کوئی تال میل نہیں ہو سکتی۔ ایک عام سی بات ہے، اگر کسی کے جسم پر نجاست لگی ہو، وہ خود نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اور وہ امامت کرے تو پھر سب کی نماز نہیں ہوتی۔ جسم